رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھی۔ اس شخصیت کا نام برقہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ام ایمن سے جانتی ہے۔ ناظرین، جس وقت سیدہ کائنات آمنہ السلام اللہ علیہ کے بدن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برقہ تھیں۔ نبی کریم کی سب سے پہلے زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برقہ کو کی حاصل ہوئی۔ ناظرین، برقہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی واحد کنیز تھیں۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھیں۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچ گئی، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ 19 برس کی تھیں، جبکہ برقہ کی عمر 13 برس تھی۔ سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو چکا، گھر میں صرف 3 لوگ موجود تھے: جناب آمنہ، برقہ اور رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم کی پرورش میں برقہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون مددگار تھیں۔ سیدنا عبداللہ تجارت سے واپس آتے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننیال بنو نجار کے ہاں وفات پائی اور وہاں ہی دفن ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب یعنی مدینہ منورہ گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں صرف برقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ ہی نے جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئی۔ ناظرین، تصور کیجئے عرب کی چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2 ڈھائی برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل انتہائی شفیق دادا ابا جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جدا ہو گئے۔ رسول اللہ جناب ابو طالب کے گھر آگے، برقہ بھی آقا کے ساتھ چلی آئیں۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برقہ۔ مصطفیٰ کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو برقہ اسی طرح خوش تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجہ سے برقہ کو ملوایا تو برقہ کا تعارف یوں کروایا: یا ختیجہ، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے وقت برقہ کی اپنی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے دن پر برقہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ برقہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے آخر منا لیا۔ برقہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلے خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی گئی۔ یہ رشتہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھیں اور یہ شادی خوشگوار تھی۔ برقہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے، یوں آپ ام ایمن ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رسول اور مجاہدین اسلام میں سے ہیں۔
اور جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے۔ ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سابقون اولون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت برکہ کی عمر کوئی 25-56 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون جنت کی عورت ایمن سے نکاح کرے گا، تو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے، آگے بڑھے اور عمر میں ایمن قریباً 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدہ ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے، غلام بازار میں بیچے گئے، دونوں نبی کریم کے آزاد کردہ غلام تھے، دونوں آقا کو بہت پیارے تھے، دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول تھے۔ ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ نے زید بن حارث اور ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پیارے تھے۔ نبی کریم نے اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ یہ تھی کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریب ترین لوگوں میں سے تھے۔ ناظرین، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتی تھیں، ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی، ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایات کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اونٹنی کے بچے والا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر بقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ سرکار کی قبر کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے رکھا۔